بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقسامہ اے اقسام المجاز العقلی باعتبار حقیقت الطرفین و مجازیتہما اربعۃ لأن طرفیہ وہما المسند الیہ والمسند اما حقیقتان لغویتان نحو انبت الربیع البقل او مجازان نحو احیا الارض شباب الزمان۔ مصنف رحمہ نے آپ کو شروع میں یہ بتایا کہ اسناد دو قسم پر ہے، ایک کو حقیقت عقلیہ کہتے ہیں، دوسرے کو مجاز عقلی۔ مصنف نے دونوں کی تعریف کر دی، مثالیں بھی بیان کر دی، پھر حقیقت عقلی کو چار قسموں میں بیان کیا۔ اب یہاں پہ مجاز عقلی کے چار قسموں کو بیان کر رہا ہے۔ مجاز عقلی کی اور بھی قسمیں ہیں، بات سمجھ میں آئے نا، بلکہ باعتبار حقیقت طرفین و مجازیتہما کہہ کر بتا رہا ہے کہ یہاں جو مجاز عقلی کی جو تقسیم ہو رہی ہے نا، یہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کے طرفین یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں حقیقت ہے، دونوں مجاز ہے، یا ایک حقیقت ہے ایک مجاز ہے، تو پھر اس میں کون سا حقیقت ہے اور کون سا مجاز ہے، اسی اعتبار سے نہیں سمجھے۔ پھر دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہاں حقیقت طرفین کے حقیقت اور مجاز ہونے کے اعتبار سے یہاں حقیقت اور مجاز سے کیا مراد ہے؟ لغوی۔ نہیں سمجھے؟ آپ کو بتایا تھا کہ حقیقت اور مجاز عقلی بھی ہوتا ہے، لغوی بھی ہوتا ہے، شرعی بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو تقسیم ہو رہا ہے حقیقت مجاز عقلی کے، جس کے طرفین جو ہے یا دونوں حقیقت ہوں گے یعنی حقیقت لغوی ہوں گے، یا دونوں مجاز یا ایک حقیقت ہوگا اور دوسرا مجاز ہوگا، اس کی بھی دو صورتیں ہوں گے، تو کل چار ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہاں بھائی آگے آ جائے نا، یہ دور کیوں بیٹھ گئے آپ لوگ؟ اتنا دور جو ہے آواز کہاں پہنچے گی؟ ادھر آ جائیں، یہیں پہ جگہ خالی ہیں سارے، آج تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ ہاں دراصل مصنف نے تو یہ چار قسم مجاز کے بتا دیے، لیکن صحیح بات یہ ہے یہ مجاز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حقیقت عقلیہ کا بھی یہی چار قسمیں ہیں، کیونکہ حقیقت عقلیہ کے بھی طرفین یا حقیقت لغوی ہوں گے یا مجاز لغوی ہوں گے، یا ایک حقیقت ہوگا دوسرا۔ تو جس طرح یہاں پہ اگرچہ یہی بات مصنف بتا رہا ہے کہ یہ چاروں اقسام جو ہے مجاز عقلی کے، تو یہی چار صورتیں حقیقت عقلیہ کے بھی یہی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ مصنف نے وہاں پہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہاں ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ایک کے ضمن میں اگر ذکر کر دیا نا تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ دوسرے کے لیے بھی یہی چار صورتیں ہوں گے۔ سمجھ آئی بات؟ دیکھیں، باقسام ہوا اقسام المجاز العقلی ہے باعتبار حقیقت طرفین و مجازیتہما، طرفین حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ حقیقت اور مجاز سے یہاں کیا مراد ہے؟ لغوی۔ نہیں سمجھے؟ اب حقیقت اور مجاز لغوی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پہلے ہی بتایا، جو اپنے معنی میں استعمال ہو جائیں تو وہ حقیقت ہے، اور غیر کے معنی میں استعمال ہو جائیں تو اسد اگر حیوان مفترس کے لیے استعمال ہو جائیں تو حقیقت ہے، اگر رجل شجاع کے لیے استعمال ہو جائیں تو مجاز ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ تو کیونکہ غیر اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو جائیں تو حقیقت لغوی ہے، اور اگر معنی غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو جائیں مجاز۔ تو یہاں طرفین حقیقت اور مجاز ہونے سے یہی مراد ہے۔ اربعۃ لأن طرفی، اس لیے کہ ان دونوں کے طرفین یعنی مسند و مسند الیہ اما حقیقتان، یا تو یہ دونوں حقیقت ہوں گے یعنی حقیقت لغوی ہوں گے،
یعنی حقیقت لغوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوئے ہیں. واضح نے جس معنی کے لیے ان کو وضع کیا وہی استعمال ہوا ہے. جیسے انبت الربیع البقلا، دیکھو انبت الربیع، سمجھ نہیں آئی بات؟ ان بات اپنے اصلی معنی میں ہے. بات سمجھ میں نا؟ کس کے معنی میں ہے؟ اصلی معنی میں ہے، اور اس میں کوئی مجاز نہیں ہے. ان بات بھی اپنے اصلی معنی پر، ربی بھی اپنے اصلی معنی پر ہے، بقل بھی. ایک سی چیز ذکر کر کے دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوا، لیکن مجاز ہے. کیوں؟ ان بات کا نسبت ربی کی طرف کر دیا، جبکہ ان بات کس کی طرف ہونی چاہیے نسبت؟ سمجھ آئی بات؟ لغت کے اعتبار سے تو حقیقت ہے، لیکن عقلی اعتبار سے کیا ہے؟ مجاز ہے. کیونکہ جب کوئی مسلمان یہ کہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مجاز ہوگا، کیونکہ ان بات تو اللہ کی صفت ہے نا. تو اگر کسی اور کی طرف سے کریں گے تو سبب کی بنیاد پر ہوگا. او مجاز آنے، یا یہ کہ دونوں مجاز ہوں گے، مسند و مسند علیہ. جیسے احی الارض شباب الزمانے ہے، زمین کو زندہ کر دیا ہے زمانے کے جوانی نے. زمانے کے زمین کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا، یعنی تازہ. دیکھو احیاء الارض سے مراد حقیقی معنی نہیں. کیوں؟ زمین کوئی زبر روح توڑی ہے کہ زندہ ہو جائیں یا مر جائیں. اصلی معنی میں نہیں ہے احیاء. احیاء سے مراد کیا ہے؟ تازگی. جس طرح ایک آدمی کے اندر حیات ہو تو اس کے اندر تازگی ہوتی ہے، جب مر جاتا ہے تو پھر وہ تازگی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح زمین بھی جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تازہ ہو جاتی ہے. یہاں تازگی کو کس سے تعبیر کی؟ حیات، اس کے لیے احیاء کا لفظ استعمال کیا. یہ مجاز ہے، ہاں، لیکن اس کے معنی موضوع لہو نہیں ہے نا. اور اسی طرح شباب الزمانے، زمانے کا جوانی. زمانے کا جوانی اور بڑھاپا یہ زمانے کا صفت نہیں ہے، یہ تو ظاہر روح کا کام ہے نا. جو زندہ ہوگا تو وہ جوان بھی ہوگا، بڑھاپا بھی اس پہ آئیں گے. جو ظاہر روح نہیں ہے تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جوان اور بڑھاپے اس پہ آ جائیں. لیکن یہاں شباب سے مراد تازگی، شباب الزمانے، زمانے کے عروج مراد ہے. زمانے کا عروج کیا مطلب؟ یعنی وہ زمانہ جس میں بارشیں زیادہ ہوتی ہے، جیسے موسم بہار، اس کو زمانے کا جوانی کہتے ہیں. کہ ہر چیز کے اندر بڑھاوا ہوتا ہے. موسم بہار میں کیا ہے؟ جب موسم خزان میں ہر چیز نیچے کی طرف آ رہے ہیں، درختوں سے پتے گر رہے ہیں، خشکا ختم ہو جاتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں. اور موسم بہار میں بارشیں، ہر چیز جو ہے تر و تازہ ہو جاتی ہے. فَإِنَّ الْمُرَادُ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ تَهَيُّجُ الْقُوَىٰ النَّامِيَّةِ. احیاء سے مراد کیا ہے؟ زمین کے. احیاء الارض سے مراد تَهَيُّجُ الْقُوَىٰ النَّامِيَّةِ، بڑھنے والی چیز کی قوت کو بڑھاوا دینا. وَإِحْدَاثُ نَضَارَتِهَا بِأَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ، اس کے تازگی کو بڑھانا. بِأَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ، طرح طرح کے پودوں سے. طرح طرح کے پودے ہر طرح کے نکل آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے سارے ہریالی نظر آ رہی ہے. والاحیاء فی الحقیقہ اعطاء الحیات. احیاء کا اصل معنی کیا ہے؟ کسی کو زندہ کرنا، زندگی دینا. یہ زمین کے اندر زندگی نہیں ہوتی ہے. اب یہ بات سمجھ میں آئے نا؟ وہی صفت تقتضی الحس. کیوں؟ حیات جو ہے یہ حس کا تقاضا کرتا ہے. جو زندہ ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے وقت. لیکن زمین میں یہ خاصا. تو معلوم ہوا کہ یہاں حیات سے مراد حیات حقیقی بلکہ تازگی مراد ہے. وَكَذَا الْمُرَادُ بِشَبَابِ الزَّمَانِ، اسی طرح زمانے کے شباب سے کیا مراد ہیں؟ ازدیاد قوتها النامیہ، بڑھانے کے قوت. ہر چیز کے اندر بڑھنے کا قوت جو ہے اس زمانے میں زیادہ. جیسے موسم بہار ہے، اس کو زمانے کے جوانی کہتے ہیں. کیوں؟ جوانی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان کی قوت بڑھتا ہے، اوپر کی طرف جاتا ہے، عقلی قوت ہو، جسمانی قوت ہو. ہاں، تو اس موسم بہار کو بھی کیا کہا اس نے؟ زمانے کا جوانی، کیونکہ ہر چیز بڑھتا ہے.
وهو في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان يكون حرارته غریزیہ مشوبۃ. اور حقیقت میں شباب کس کو کہتے ہیں؟ چلو یہ تو تازگی معنی مراد دی ہے نا، لیکن حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے حقیقت میں جاندار چیز کا ایسے زمانے میں پایا جانا جس میں اس کے طبیعت کے جو حرارت ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، مشتعلۃ وہ بڑے شعلہ دار بن جاتے ہیں. جیسے آگ بھڑکتا ہے نا وہ ایک دم، اسی طرح جوانی میں انسان کے تمام جسمانی قوت بڑھ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ او مختلفان، یہ تو ہو گیا. دیکھو ایک مثال میں دونوں حقیقت لغوی، دوسرے مثال میں دونوں مجاز لغوی. او مختلفان، اس کی بھی دو صورت ہے. ہاں، بأن يكون احد الطرفین حقیقہ والآخر مجاز، ایک حقیقت ہو دوسرا. مثلا انبت البقل شباب الزمانے، انبت البقل کیا ہے؟ حقیقت. شباب الزمانے مجاز. فیما المسند حقیقت والمسند مجازا. او احیا الارض الربیع، یہ دوسرے مثال ہے. تیسرے چوتھے قسم ہو گیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ جس میں مسند جو ہے مجاز ہے اور مسند لے کیا ہے؟ حقیقت ہے. احیا الارض مجاز ہے، کیا ہے؟ الربیع یہ حقیقت ہے، اپنے اصلی معنی میں ہے. فی عکسی، ما قبل والے مثال سے بالعکس. ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه المصنف ظاهر لأنه اشترط في المسند أن يكون فعلا أو ما في معناه فيكون مفردا وكل مفرد مستعمل اما حقیقتا او مجازا. یہ چار پر منحصر کیوں ہے؟ کہہ رہا ہے اس لیے مصنف نے جو کیا ہے مصنف کے مذہب کے مطابق تو واضح ہے، کیونکہ مسند کے لیے اس نے کیا شرط لگایا ہے؟ فعل ہو یا معنی ہے؟ فعل ہو تو یہ مفرد ہوگا. کیا ہوگا؟ اور ہر مفرد یا حقیقتاً استعمال ہوتا ہے یا مجاز استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہ طرفین یا حقیقت ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ سمجھ میں بات آئی؟ یہ چار صورتیں بن جاتے ہیں. وہو المجاز العقلی فی القرآن کثیرا. اب یہاں سے مصنف آپ کو بتا رہا ہے کہ مجاز اور کنایا یہ کلام کی خوبی کا نام ہے. کیا ہے بھائی؟ جس کلام کے اندر مجاز پائے جائیں نا یا کنایا پائے جائیں، یہ کلام کے خوبی کی نشانیاں ہیں. تو اس وجہ سے قرآن کریم میں بھی مجاز پایا جاتا ہے. کثیرہ، مجاز کوئی کم نہیں ہے، قرآن میں بہت ہیں. تو کثیرن سے یہ نہ سمجھ لینا کہ حقیقت کم ہے اور مجاز زیادہ ہے، نہیں. کثیرن کا مطلب یہ ہے کہ نفس الامر میں بہت ہیں، اگرچہ حقیقت کے مقابل نہیں ہے، لیکن نفس الامر میں کیا ہے؟ مجاز بھی قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. کثیر فی نفسہ لا بالاضافۃ الی مقابلہ، یعنی حقیقت کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے، لیکن نفس الامر میں حتی یکون الحقیقۃ العقلیہ قلیلہ. کیونکہ اگر ہم کثیر کس کے مقابلے میں لیں؟ حقیقت کے، تو پھر حقیقت کم ہو جائیں گے اور مجاز، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. وتقدیم فی القرآن علی کثیر لمجرد الاہتمام. مصنف فرما رہے ہیں کہ فی القرآن یہ جار مجرور متعلق ہے کثیر ان کے ساتھ، تو کثیر ان کو پہلے ذکر کرنا چاہیے نا. متعلق کو کیا؟ متعلق کو، کیونکہ وہ عامل ہوتا ہے. وہو کثیر فی القرآن ایسے ہونی چاہیے تھا، لیکن مصنف نے فی القرآن کو مقدم کیا جار مجرور کو، اور کثیر ان کو قرآن کی اہمیت کی وجہ سے پہلے ذکر کیا. ورنہ ویسے مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کلام میں مؤخر ہونی چاہیے، لیکن قرآن کے اہمیت کی بنیاد پر. اب قرآن میں مجاز کہاں کہاں ہے؟ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہے. نمبر 1، وَإِذَا تُلِيَتْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ. جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے مسلمان کے سامنے، زادتہم ایمانا، یہ قرآن کریم کے تلاوت اس کی ایمان میں اضافہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہاں زیادت
کا نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ قرآن کے تلاوت کی طرف نا. یہ ایمان کے اضافہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ جبکہ حقیقت میں ایمان کے اضافہ تو کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن سبب کیا بنا؟ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجاز ہو گیا نا. اسناد الی غیر ما هو له ہو گیا. اس نظر زیادہ یہاں پہ زیادت کا اسناد ہو گیا جو فعل اللہ ہے. دراصل یہ اللہ کا فعل تھا. الایات لکونہا سببا لہا. زیادت کا سبب کیا بن رہا ہے؟ آیت یذبح ابناءہم. فرعون کا ذکر آتا ہے. فرعون نے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ذبح کیا. وہ ذبح کرتا تھا بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کو. ذبح کرنے کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ فرعون کی طرف. مجاز ہے کیونکہ فرعون نے کسی بچے کو ذبح نہیں کیا بلکہ خادمین کرتے تھے, فوج کرتے تھے, لیکن چونکہ امر اس کی طرف سے تھا. مجاز ہو گیا نہیں ہو گیا؟ نصبت تسبیح ہو. تسبیح ہے ذبح کرنے کا نسبت کیا گیا ہے. وفعل الجیش, یہ اصل لشکر کا کام تھا. الی فرعون لأنه سبب آمرنا. یہ کیا ہے؟ ینزع عنہما لباسہما. یہ شیطان ینزع عنہما, ابلیس نکال رہے تھے عنہما آدم و حوا علیہ السلام سے لباسہما, ان کی جنت کے لباس. ان کے جنت کے لباس نکال دیے کس نے؟ جنت کے لباس تو اللہ نے نکلوا دیے نا. اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کو نہیں کھاؤ. انہوں نے وسوسہ ڈالا کہ کہا یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. آؤ ملک یہ اللہ یبلا, یہ ایسے بادشاہ ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اب اللہ نے فرمایا کہ اب جنت کے لباس اتار کے زمین کے لباس ان کو پہنا کے زمین میں بھیج دی. نورانی لباس دیے تھے نا, اور وہ یہ سمجھے کہ ہم تو پھر ننگے ہو گئے, کیونکہ جنت کے لباس کے مقابلے میں دنیا کے لباس کیا ہوگا. تو یہاں نزع کا نکالنے کا نسبت شیطان کی طرف کر دی, جبکہ یہ اللہ کا فعل تھا. لیکن سبب کون بنا؟ نہیں سمجھے؟ علی نبینا وعلیہم السلام وفعل اللہ الی ابلیس. یہاں نسبت ابلیس کی طرف کر دی جبکہ یہ اللہ کا فعل ہے. لأن سبب الاکل من الشجرہ, لأن سببہ, کپڑے جو جنت کے لباس نکالے گئے اس کا سبب کیا بنا؟ اس درخت کا کھانا. وسبب الاکل وسوستہ, درخت کیوں کھایا اس کا سبب شیطان کا وسوسہ تھا. وہ مقاسمت یاہما, ان دونوں کے درمیان انہوں نے قسمیں کھائی کہ بأنہ لہما من الناصحین, ان دونوں کے خیر خواہ ہیں. یومن تتقون واتقوا یومن, نصب ہے نا, یہ مفعول بھی یہ ہے تتقون کے لیے. کیف تتقون یوم القیامہ, تم کیسے ڈرو گے اس دن سے, ان بقیتم علی الکفر, کہ یا کیسے بچو گے قیامت کے دن, ان بقیتم علی الکفر, اگر تم کفر پہ قائم رہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ بیمار ہیں؟ ہاں, ان بقیتم علی الکفر یومن, اگر تم کفر کے حالت میں رہے. یجعل الولدان شیبا, بچے جب بوڑھے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ یجعل الولدان شیبا, کیسے بچو گے اس دن سے؟ اور اس دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. وہ دن بچوں کو کیا کر دے گا؟ بوڑھا کر دے گا. دیکھو, بچے کو بوڑھا کرنے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی اس دن کا خوف اور ڈر اتنا ہوگا کہ لوگ جو ہے جلدی بوڑھے ہو جائیں گے. یہاں کس کی طرف نسبت کر دیا بوڑھا کرنے کو؟ زمانے کی طرف. یعنی وہ دن جو ہے بچے کو کیا کر دے گا؟ بوڑھے کر. لیکن دن نہیں کرتا, کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے, لیکن وہ قیامت کے دن سبب بنے گا. نصب الفعل الی الزمان وهو فعل اللہ حقیقت, حقیقت میں یہ فعل اللہ کے. وہذا کنایۃ عن شدتہ وکثرۃ الہموم والاحزان, انہیں غم زیادہ ہوں گے
پریشانی زیادہ ہو گئی، یہ مطلب ہے، کیونکہ جیسے آدمی پر پریشانی زیادہ آتے ہیں تو جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے نا دنیا میں، تو اسی طرح قیامت کے دن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دن بہت سخت دن ہوں گے. لأن الشيء بما يتواصل يتسارع عند تفاقم الشدائد، کیونکہ بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے جب سختیاں جو ہے انسان کے اوپر مسلسل آ جاتے ہیں، جب تکلیفیں بیماریاں مسلسل انسان پر آنے لگے زندگی میں تو بڑھاپا بھی کیا ہو جائے گا. ہاں والمحن، یا یہ ہے کہ زیادہ مشقت والے کام آدمی زیادہ کر، او عن طولہ، یا تشبیہ میں ہے طولانیت کی طرف، جیسے بچے سے بڑھاپے کے زمانے تک اگر اللہ نے بچے کو عمر دی ہے تو کافی عرصہ ہے نا، کیونکہ یہ بچہ ہے، جوان ہوگا، جوان سے پھر جو ہے بڑھاپے میں داخل ہوگا، ہاں لمبا عرصہ ہے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی بڑی طویل ہوں گے. ہے تو ایک دن، لیکن یہ دن کیا ہوں گے؟ طویل دن ہوں گے. لأن الاطفال یبلغون فیہ اوان الشیخوخہ، اتنا عرصہ ہے جیسے کہ دنیا کے حساب سے اگر دیکھیں کہ ایک بچہ جوانی کے حد تک پہنچ جاتا ہے، اوان یہ وقت کو کہتے ہیں، وقت بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، اس میں لمبے عرصہ لگتا ہے، تو اتنا عرصہ جو ہے یہ ایک دن ہوگا قیامت کے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ایک اور مثال مجاز کے، زمین نکالے گی اس کے بوجھ. نکالنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. قبروں سے کون جب مرنے والے نکلیں گے میدان حشر کی طرف، زمین تھوڑی نکالے گی، اللہ نکالیں گے نا. زمین ایک سبب ہے. مَا فِيهَا مِنَ الدَّفَائِنِ وَالْحَزَائِنِ، جو اس میں دفن شدہ خزانے ہیں یا مردے ہیں. نُصِبَ الْإِخْرَاجُ إِلَى مَكَانِهِ، کس کی طرف نسبت کر دیا؟ اس مکان کی طرف، زمین کی طرف. وَهُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ، حقیقت میں دیکھا جائیں تو یہ کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ وغیر مختص بالخبر، اب مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ بات ختم کر رہے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیر مختص بالخبر، یہ یاد رکھیں، یہ صرف خبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ انشاء میں بھی ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ انشاء میں بھی ہوتا ہے. سمجھے بات آئی؟ اس کا عطف جو ہے علی قولی وہ کثیرنا، کثیرن پر ہے. تو مصنف علیہ الرحمٰن نے ما قبل فرمایا تھا وہ ہوا فی القرآن کثیرن، بات سمجھ میں آئے نا. اسی طرح یہ مجاز قرآن کریم میں صرف خبر کے ساتھ خاص، تو بلکہ انشاء میں بھی قرآن کریم میں مجاز پایا جاتا ہے. مثلا بل یجری فی الانشاء نحو یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لے کر بنگلہ بنا دیں تاکہ اس میں چڑھ کے میں موسیٰ کے خدا کو، اب وہ ابراہیم کے خدا کو دیکھوں. ابن علی آئے فرمایا میرے لئے بنا دے سرحن، ایک بنگلہ. فَإِنَّ الْبِنَاءَ فِعْلُ الْعَمَلَ، دیکھو حامان توڑی بنائے گا، ہاں حامان، بلکہ یہ بنانے والا تو حامان تو وزیر تھا نا، بنانے والا تو کون ہوں گے؟ مزدور ہوں گے. عملہ وہ حامان سبب عامر وقضا قول کا، جیسے آپ کہتے ہو فل ینبت الربیع ما شاء، امر ہے. دیکھو مجاز پایا جاتا ہے، لیکن کس میں ہے؟ انشاء میں. امر انشاء ہوتا ہے. وَلْيَصُمْ نَهَارَكَ، تیرے دن روزہ رکھیں. وَلْيَجِدَّ جِدُّكَ، کامیاب ہو جائیں آپ کے کوشش، یہ بھی مجاز ہے، امر. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا أُسْنِدَ فِيهِ الْأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ إِلَىٰ مَا لَيْسَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ صُدُورُ الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ عَنْهُ، اس سے فعل کا صدور یا واقع کرنا یا منع کرنا مراد نہیں ہے. كَذَلِكَ قَوْلُكَ لَيْتَ النَّهْرُ جَارٍ، دیکھو کاش نہر جاری ہوتا، یہ بھی مجاز ہے نا، لیکن انشاء ہے.
کیا ہے؟ کیونکہ نہر جاری نہیں ہوتا، پانی جاری ہوتا ہے. وَقَوْلُهُ الصَّلَاةُ تَأْمُرُكَ، شعیب علیہ السلام سے قوم نے کہا آپ کی یہ لمبی لمبی نمازیں آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم ایسی باتیں کر دو کہ بھئی خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ مجاز قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں، خبر میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح انشاء میں بھی پائے جاتے ہیں.